السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور ان دنوں بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو قربانی کرنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ ان پیسوں کو وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کرے اور غریبوں پر صدقہ کر دے اور غریبوں کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ وہ قربانی کرے اور قربانی میں وہ ان پیسوں کو ویسٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس اعتراض کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں کو دے دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ جہاں تک غریبوں کو پیسے دینے کا تعلق ہے تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور عام نفلی صدقہ و خیرات کا حکم الگ ہے، اور قربانی کرنا یہ الگ حکم ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور پھر غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اسے ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بقرعید میں قربانی کر کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے اور ہم اسے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے کہ کیا صحیح معنی میں مسلمان پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم عبادت اکنامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کر نہیں کرتے، یعنی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثلا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا جسم فٹ رہے، ہم ایکسرسائز کریں، بلکہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس کا اکنامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی اکنامی میں ترقی ہو یا نہ ہو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن، اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے یہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمان کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الرحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ
ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف 4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے۔ اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا۔ لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا۔ مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ
سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ، یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے، ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے، ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں، اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے، اس کا کاز سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، پھر ان کا سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے، وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے، وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے، پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا، خدا کو کس نے بنایا، خدا کا سبب کیا ہے؟ چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے، فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے، لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے، لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے، لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے، وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے۔
بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ افیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. کہ خدا کو اگر کسی نے بنایا تو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے. اور وہ کائنات کے اندر جن چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے. اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا. تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں. اس کا جو دوسرا قانون ہے دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا. تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے. لہٰذا کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز. کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی بھی چیز ہے کتنے سال رہ لے، خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے. اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے. اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو کیا گیا ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا. ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتا چل
رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لہٰذا جس ذات کی بھی ابتدا نہیں اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہرحال یہ اتنی باتوں کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن بنے گا، وہ مختلف چیزیں آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا، لیکن ایک عاقل انسان جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہوتی، لیکن جو ضدی ہو، اسٹبن ہو، اور جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو بلکہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر سخت کر دی ہے، مہر لگا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے، نہ حق قبول کر سکتے، سنیں گے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت، آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں پا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان کے برے اعمال کی بنیاد پر۔ بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ نے کائنات کو بنایا، تو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے، تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً 14 ارب سال پہلے جو ہے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اگر میں صحیح ہوں۔ بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ تو اب اسے سمجھیے، یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہے، اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق ٹائم سے ہے۔ کس سے ہے؟ ٹائم سے، زمانے سے ہے، ٹائم سے۔ اور سائنس پروف کر دیا ہے کہ ٹائم کا وجود بھی بگ بینگ کے بعد ہوا، ٹائم کا وجود بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے ٹائم کا وجود نہیں تھا، آپ کہیں ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا بگ بینگ سے پہلے، بگ بینگ کے بعد ٹائم وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا ٹائم اللہ کی ایک مخلوق، اور اللہ رب العالمین ٹائم سے باہر ہے، ٹائم کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا ٹائم کے اندر جو یہ مخلوقات ہیں، ہم اور آپ اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے متعلق یہ سوال کرنا تو درست ہے کہ فلاں شخص کل کیا کر رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرے گا، یہ ہمارے لیے درست ہے، کیونکہ ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہے اور ٹائم کی ایک ابتدا ہے، ٹائم بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ٹائم خود سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ٹائم کے لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کیا کر رہا تھا، یہ سوال اللہ کے متعلق ہی سرے سے ہے۔ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت آدم کے متعلق، یہ بات بھی ہمارے یعنی لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھائی بہن آپس میں نکاح کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اس بات کو، یہ مسئلہ اصل کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت کو شریعت کے اصول سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اصول حدیث دیکھنا ہوگا، اگر تفسیر کو دیکھ رہے ہیں تو اصول تفسیر دیکھنا ہوگا، فقہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصول فقہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک جیسا کہ عاصم افتخار صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہ کتاب اللہ میں نہ صحیح احادیث میں، صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، شادیاں کس طرح ہوتی، کس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اسرائیلی روایتیں بعض ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، جو صورت یہ معروف ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایتوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اسرائیلی روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم یہ بتائیں گے۔ سمپل سی بات ہے، اسرائیلی روایت کے متعلق جو علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں جو ہماری یعنی شریعت کے احکامات کے تائید میں ہو اور شریعت کے احکامات ان روایتوں کی تائید کرتے ہیں، تو پھر ہم ان روایتوں کو ایکسپٹ کریں گے، کیونکہ ہماری شریعت وہی کہہ رہی ہے، کتاب اللہ وہی کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث وہی کہہ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بالکل اپوزٹ ہو، یعنی شریعت میں
بتا دیا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہوگی، اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے. تو جب مسئلہ اپوزٹ کا آئے گا تو اس جگہ پہ ہم اسرائیلی روایت کو ترک کریں گے، کیونکہ اصل ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر کتاب اللہ اور صحیح احادیث خاموش ہے. مثلا یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل کس طرح چلی، کیا بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، تو کتاب اللہ اس پر خاموش ہے، صحیح احادیث اس پر خاموش ہے. تو ایسی اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہے کہ لا نکذب ولا نصدق، ہم توقف اختیار کریں گے، نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے. تو جب ہم کسی چیز کا نہ انکار کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو اسلام کی طرف ہرگز برائے کرم اسود نہ کریں. ہو سکتا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوا ہو، تو پھر وہی مسئلہ ہے جو عاصم صاحب نے بتایا کہ ہمارے نزدیک حلت اور حرمت اللہ کے احکامات پر مبنی ہے. یعنی اللہ نے جب حکم دیا یہ جائز ہے تو جائز ہے، اور جب کہا کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے. تو اگر اللہ نے چند مصلحتوں کی بنیاد پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو اگر حلال قرار دیا ہو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا الیاذ باللہ وہ تو حرام کی اولاد تھی، وہ تو حلال کی اولاد ہوئی، کیونکہ اللہ اسے حلال کہہ رہا ہے وقتی طور پہ. ہاں اس وقت سے ہٹ کر اب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ظاہر اس میں حرام کی اولاد پیدا ہو. تو ایسی چیز جس پر کتاب اللہ خاموش ہے، صحیح احادیث خاموش ہے، اور ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے، توقف اختیار کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ کر نہیں اسے پروموٹ کر سکتے، لوگوں کو بتا سکتے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہو. ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے 100% ایسا ہی ہوا ہے. اور اس کی ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر اسلام اس میں قرآن خاموش کیوں، صحیح حدیث اس میں خاموش کیوں؟ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. کیوں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا؟ اسے خاموش کیوں ہے اسلام، اسے بھی سمجھ لی. اس کی وجہ سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جو ہے یعنی وہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی. اس کا علم حاصل کرنے سے نجات کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نجات تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھئی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا. تو اسلام قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، انبیاء کو بھیجا گیا آخرت کی زندگی کو کس طرح ہمیں درست بنانا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں، یعنی جو عملی چیزیں ہیں ان سے قرآن کا اور احادیث کا تعلق ہے. اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن یہ بتاتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین. ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مختلف پہلو ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بھی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم دی، اور کس طرح ہماری معاشرتی زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں. انہی میں سے ایک پہلو ان احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے وجود میں آئیں گے یا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں نہ ہو یعنی جنہیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبرا کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو بولتے ہیں، ٹرائلز کو بولتے ہیں. ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا پلورل فارم جو ہے اس کی جمع ہے فتن. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب. یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم
15ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ فتنے، دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، کہ جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں۔ تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں، یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں۔ ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہوگا۔ اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے متعلق 10 بڑی نشانیاں ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی۔ تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی۔ تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا۔ تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی۔ اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی، حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی۔ لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا، تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی، اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں۔ تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی، انہوں نے اپنے اعتبار سے کی۔ تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا۔ لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا، وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہے وہ چیزیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی، آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ وجود میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔
مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایسی چیزوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو، اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے۔ ہاں، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں، فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب کون سی ایکسپلینیشن، کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتا چلے گا، لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس فتنے کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح ہو، اسی طرح فلاں عالم دین کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم کے تعلق سے خصوصاً۔ چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہوگی، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق فیوچر کے میں یعنی پیشن گوئیوں سے ہے، پریڈکشن سے ہے، فیوچر کے فتنوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے اور نشانیوں سے ہے، تو پھر ہمیں اس میں دونوں چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے تو یہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن، ایک خبر ہمیں دے دی ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ظاہر تو ہونا ہے،
ان فتنوں کو ظاہر تو ہونا ہے، ان نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو احادیث کے ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں محفوظ بھی رہنا ہے۔ تو ایک حدیث میرے پیش نظر اس وقت ہے، سب سے پہلے حضرت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ، یعنی میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے، پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرنے لگو گے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ یہ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، جسے ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ تم قدم بقدم انہیں فالو کرو گے، تو قدم بقدم آگے چلو گے۔ تو قدم بقدم چلنے اور قدم بقدم فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل تم بھی اسی طرح کرو گے۔ تو اسے عربی میں اس کی ایک خاص تعبیر ہے شبرن بشبرن و ذراعن بذراعن۔ شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، یہ جو بالشت ہے، یہ جو جتنا فاصلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالشت۔ اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہاں کہنی تک یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا، اسے ذراع کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہے، 2 بالشت کے برابر ہے۔ تو یہ بالشت برابر بالشت اور ذرا برابر ذرا، یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل سیم ٹو سیم ان کو فالو کرو گے، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ قدم بقدم چلو گے ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ذرا برابر ذرا، یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ ہوتا ہے، اسے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن، ضاد با ضبن، اسے اردو میں گوہ کہتے ہیں، ایک بڑا لیزرڈ ہے، بڑی چھپکلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوتی، یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی بل میں گھس جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ انہیں فالو کرو گے، اتنی ان کی اتباع کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں اتنی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر وہ ان میں سے کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں تو تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، اور کون، یعنی پچھلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے۔ وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے یہود و نصارہ، قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے اور اس دین کا ساتھ دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب یہ پیشن گوئی اور یہ پریڈکشن کی، تو اس وقت یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اس اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں،
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ہر چیز کو قربان کیا، اس دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان، مال، وطن، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ دیا اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوششیں کی اور پوری دنیا میں ہم دین کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں، عام کرنے میں ہم لگ گئے، تو کیا ایسی نسل بھی آئے گی، مسلمانوں کی ایسی نسل بھی آئے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 100% صحیح ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ 100% سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی۔ آپ خود غور کریں، اگر آپ کو موقع ملے آپ پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیں، پچھلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصارہ، چونکہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق پڑھیں، تو جو بیماریاں ان قوموں میں تھی وہ بیماریاں آج امت مسلمہ میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کی برائیاں اور پچھلے امت کی ساری برائیاں تمہارے اندر آئے گی اور تم ان برائی میں ان کو فالو کرو گے اور قدم بقدم فالو کرو گے، اس طرح فالو کرو گے اور بہت زیادہ شدت اختیار کرو گے۔ آپ دیکھیں قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی۔ آج یہ دیکھیں، آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ یہ مسلمان دھوکہ دے گا۔ کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھی، یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے۔ اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی، آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اس کی ناشکری کرنے لگتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ، بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو تمام عالم پر فضیلت دے رہا ہوں، کہ تم توحید والی قوم ہو اس لیے تمہیں فضیلت دے رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس فضیلت کی ناشکری کی، اس نعمت کی ناشکری کی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ تو کہتے ہم مانتے ہیں موسیٰ کو، یہ تو کہتے کہ فرعون کے پاس ہمیں نکلنا ہے، بچنا ہے، اور فرعون ظالم ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کوئی حکم آتا تو عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے۔ آج یہ بیماری یہودیوں کی ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی، امت مسلمہ کے بھی اندر۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عملی طور پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، ہم عملی طور پہ نہیں پڑھتے۔ اسلام کہتا ہے حجاب پہنو، ہم عملی طور پہ نہیں پہنتے۔ اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو، ہم عملی طور پہ نہیں رکھتے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سدھارو، ہم عملی طور پہ نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہے اپنے خاندانی اور معاشرتی زندگی کو سدھارو، ہم ایسا عملی طور پہ نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم عملی طور پہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، لیکن اسلام کی اس تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو عملی طور پہ ہم بھی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہود کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ کہ تم اپنی پچھلی امتوں کے طریقوں کو 100% قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، انہیں فالو کرو گے۔ لہٰذا
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا، بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، توحید کو انہوں نے قبول کیا، تو اللہ نے اس توحید کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پہ فضیلت دی، اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ قوم ہو، تم وہ امت ہو جو تو تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، اس فضیلت کی ناشکری کی، اور انبیاء کی عملی طور پہ مخالفت کی، اللہ کی عملی طور پہ مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اب بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ہم نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر تھوپ دیا ہے، ان کی ناشکری کی بنیاد پہ، ان کی ناقدری کی بنیاد پہ۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی لیکن انہوں نے عملی طور پہ اپنے دین پر عمل نہیں کیا۔ یہی فضیلت امت مسلمہ کو ملی، لیکن امت مسلمہ عملی طور پر اس فضیلت کی ناقدری اور ناشکری کر رہی ہے۔ لہٰذا ہونا وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دین پر گامزن رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تبھی تم سر بلند رہو گے، ہر جگہ سر بلند رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی، تم غالب رہو گے۔ لیکن جب ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو تم نے، اور اوپر سے دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، لیکن تم عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس مقام سے تمہیں ہٹا دے گا اور کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پچھلی امتوں کی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، یہودیوں کی ایک خاص بیماری کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار کروا رہے تھے انہیں، اب جب سامنے آ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بھاگ رہے ہیں، اب ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہاں پھنسا دیا ہم کو، اب آپ نکالیے، اب کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کا ایمان تو بالکل مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی سیہدین، کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر پر، تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا علیہ السلام کہ سمندر پر انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ کھل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیے۔ ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، یہ کتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ نکل گیا، وہاں سے وہ لوگ پار بھی ہو گئے، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، فرعون اور اس کا لشکر، یہ جب پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ غرق بھی ہو گیا، یہ ڈوب بھی گیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو ڈبا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا۔ اللہ نے توحید کی بنیاد پہ معجزانہ انداز میں انہیں پار کروایا۔ تب اب تو انہیں چاہیے تھا بالکل 100% سرنڈر ہو جاتے اللہ کے سامنے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پار کرنے کے بعد، سمندر کو پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک وہ قوم جو ہے بت پرست قوم تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ قوم اپنے بت اور آئیڈل کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے وہ قوم۔ تو اب بنی اسرائیل جو لوگ ہیں وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے پاس جو ان کے بت ہے اور ان کا جو خدا ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ویسے ہی ڈھانچہ ہمیں بھی بنا کے دے دیجئے، ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیجئے کہ ہم بھی عبادت کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں یہ بیماری یہودیوں کے اندر کیا تھی کہ دوسری قوم سے مروب ہو جانا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنا لینا، حالانکہ وہ توحید والے تھے، انہوں نے ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پار کروایا، تو اب تو چاہیے تھا کہ توحید پہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے، لیکن ان کی کیا بیماری تھی، فوراً دوسرے کلچر سے، دوسری قوم سے متاثر ہو گئے اور ان کے کلچر کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کر لی۔ یہ بیماری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل قوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ناواقف قوم ہو،
تمہیں تو ہم نے توحید کی بنیاد پہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیجئے، ایک خدا بنا کر دے دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو یہ بیماری یہودیوں کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً تھی کہ وہ دوسری قوم سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اختیار کرنے لگتے تھے۔ اب آپ امت مسلمہ پر غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی یہ جو بیماری تھی پچھلی امت کی کہ وہ دوسری قوم اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا لیتے تھے، یہی بیماری آج ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہم فوراً دوسری قوم کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کو ہم نے اپنا مقتدا سمجھ لیا ہے، ہم اپنا امام سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں لیڈ کریں گے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ہم غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے۔ توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا، پورے عالم میں ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے فوراً کسی قوم کو دیکھا غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مسلمان ہیں، اچھے خاصے ہیں، لیکن برتھ ڈے پارٹی میں ضرور جائیں گے، لوگوں کو وش ضرور کریں گے، اینیورسری ضرور منائیں گے، شادیوں کو غیر شرعی طور پہ کریں گے، اور غیروں کے کلچر اور طریقوں کو اختیار کریں گے، اور پلس یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، کیا حرج کی بات ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی 100% پیروی کرو گے، اس کے قدم بقدم چلو گے۔ تو یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا، ایسا مت کرنا، بلکہ تم اپنے دین پر اور کتاب و سنت پر قائم رہنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے، اور دوسرے کلچر سے اور دوسری قوم کی رسم و رواج سے ہمیں متاثر